قدیم عرب میں ایک شخص کے گھر میں کھجور کا ایک درخت تھا۔ اس شخص کی شادی ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی سے ہوئی جو بظاہر نیک اور پارسا دکھائی دیتی تھی۔ ایک شام جب شوہر اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو بہت زور و قطار روتے ہوئے دیکھا اور اس کے رونے کی وجہ معلوم کی۔ اس کی بیگم کے چہرے پر اتنی پریشانیاں نظر آ رہی تھیں کہ وہ خود پریشان ہو گیا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ جب اس نے اپنی بیوی سے سوال کیا کہ آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، اس نے جواباً کہا کہ میں باحیا عورت ہوں، میری ایک خواہش ہے کہ میں اس کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں اتاروں۔ شوہر نے کہا بھلا یہ کون سا مشکل کام ہے۔ اس نے جلدی سے ایک لکڑی کی بڑی سیڑھی منگوائی اور اپنی نئی نویلی بیوی کو کھجور کے درخت پر چڑھا دیا تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھجوریں توڑ کر کھا سکے، اور خود درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس فریبی عورت نے درخت پر چڑھتے ہی شور مچا دیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تیرے پاس ایک لڑکی کھڑی ہے، یہ کون ہے؟ شوہر نے کہا اچھا مذاق کر لیتی ہو، میں تو اکیلا ہوں۔ اس کی بیوی نے ایک کھجور توڑ کر کھائی اور پھر بلند آواز میں چیخنے لگی کہ میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر کسی غیر عورت کے ساتھ بدکاری کرے۔ اس کا شوہر کہنے لگا میں تو اکیلا ہی کھڑا ہوں، خدا جانے تجھے کیا دکھائی دے رہا ہے۔ بالآخر شوہر نے قسمیں کھا کر بیوی کو درخت سے نیچے اتار لیا۔ اس عورت نے کہا اب تم درخت پر چڑھ کر میرے لیے کھجوریں اتارو۔ اس کا شوہر درخت پر چڑھا۔ اس فریبی عورت نے اپنے آشنا کو بلا لیا۔ عورت اپنے شوہر کے سامنے ہی بدکاری کرنے لگ پڑی۔ آدمی نے اوپر سے یہ منظر دیکھا اور دل میں بیوی کی باتوں کو یاد کر کے سوچنے لگا یہ درخت ہی ایسا ہے جس پر چڑھ کر عجیب منظر دکھائی دیتا ہے، اور پھر بولا کہ مجھے یقین ہے کہ تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے، لگی رہو۔ تو عورت کے آشنا نے یہ شرط رکھی تھی میں تیرے شوہر کے سامنے تجھ سے بدکاری کروں گا۔ اگلے دن شوہر گھر آیا تو پھر اس کی بیوی نے شور مچا دیا کہ جب میں نہاتی ہوں تو سامنے درخت پر بیٹھے پرندے مجھے برہنہ دیکھتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کے علاوہ کوئی میرا جسم دیکھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، اور مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہیں میں آپ کی بے وفائی کی مرتکب نہ ٹھہر جاؤں۔ شوہر بہت حیران ہوا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ اس کی بیوی اتنی باحیا اور وفادار عورت ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے فوراً جواب دیا مجھے اس پریشانی سے نکالیے۔ تو اس کے شوہر نے اسے کہا کہ تم رونا بند کرو، میں فوری طور پر اس کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ اسی دوران اس شخص نے وہ سامنے لگا ہوا درخت کاٹ دیا جہاں سے پرندے اس کی بیوی کے بقول اس پر نظر ڈالتے ہیں، اور بولا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر بیوی خوش ہو گئی اور کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن چند دن بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس شخص کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور اپنا سامان لے کر کسی دوسرے شہر چلا گیا۔ ایک دن وہ شخص اپنے کام کاج سے واپس آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا، دیکھا اور بہت افسردہ ہو کر دروازہ بند کر دیا اور اپنا کچھ ضرورت کا سامان اکٹھا کیا جو 2 بیگ پر مشتمل تھا، اور اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور پیدل چلتا چلتا کسی دوسرے علاقے میں پہنچ گیا، اور راستے میں یہ سوچتا جا رہا تھا کہ میری بیوی جو مجھے اپنی پارسائی اور اپنی سچائی کا اور وفاداری کا دعویٰ کرتی تھی اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ایسے ہی چلتے چلتے جب وہ کسی دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں کافی لوگ جمع ہوئے تھے اور سپاہی ہر ایک کی تلاشی لے رہے تھے۔ وہ شخص کافی حیران تھا کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے۔ تلاشی ہونے کے بعد اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں اس طرح لوگوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ تو وہاں پر اس کو معلوم پڑا کہ حکمران یعنی وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کی چوری ہو گئی ہے اور اب اس خزانے کی تلاش کی جا رہی ہے۔ اس نے یہ بات سنی اور کہا اچھا یہ معاملہ ہے، اور پھر وہ شخص اپنا سر نیچے کر کے یہاں سے چلنے لگا تو اس نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص انتہائی عجیب و غریب لباس میں بڑے محتاط انداز میں جا رہا ہے۔ وہ شخص بڑی احتیاط سے اپنے پاؤں کو بچا بچا کر چل رہا ہے، اور جب اس نے قریب جا کے اس کے پاؤں کی طرف غور سے دیکھا تو وہ شخص اپنے پنجوں کے بل چل رہا تھا اور اپنی ایڑیوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ جب اس نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ یہاں کا بہت ہی نیک انسان ہے، یہاں کا سب سے زیادہ دینی علم رکھنے والا انسان ہے۔ تو اس نے پھر سوال کیا کہ یہ اپنی انگلیوں کے بل کیوں چل رہا ہے؟ تو لوگوں نے اس کے جواب میں اس کو بتایا یہ اپنی انگلیوں پر اس لیے چل رہا ہے کہ اس کا ماننا ہے کہ کہیں
خدا کی تخلیق کردہ مخلوق میرے پاؤں تلے آ کر مار نہ جائے، کوئی چیونٹی کوئی کیڑا اس کے پاؤں تلے مسلا نہ جائے، وہ اس لیے بڑی احتیاط سے چلتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے قسم کھا کر کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے خزانے کا چور کون ہے۔ اس کی بات سن کر لوگ حیران ہو گئے اور وہاں موجود سپاہی اس کو لے کر بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اس چور کو جانتا ہے جس نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کو بتلایا، حالانکہ یہ شخص دوسرے شہر سے آیا ہے اور آتے ہی اس نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں اس چور کو جانتا ہوں جس نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ سلامت بہت حیران ہوئے اور اس سے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون چور ہے جس کے بارے میں تم دعویٰ کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ وہ شخص ہے جو اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چلتا ہے، اس نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بڑا نیک اور پارسا انسان ہے، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے یہ خزانہ چوری کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت وہی چور ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ جب نیکی اور دین کے کاموں میں مبالغہ آرائی آنا شروع ہو جائے، ان سارے اعمال میں دکھاوا نظر آنا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی دال میں کالا ضرور ہے۔ بظاہر تو دکھاوے کی وجہ سے وہ سب چیزیں صحیح نظر آ رہی ہوتی ہیں، مگر اصل میں ان کے اندر کچھ معاملات گڑبڑ ضرور ہوتے ہیں، اور وہ شخص جو اپنی نیکی اور پاک دامنی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بہت نیک، پارسا اور دین والا انسان ہے، تو در حقیقت وہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ در حقیقت اللہ والے اپنی نیکی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ تو اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اس بندے کے دلائل سن کر فوری طور پر ایک حکم صادر کر دیا کہ فوری طور پر اس شخص کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کی تلاشی لی جائے۔ اور جب بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اس نیک شخص کو پکڑ لایا گیا تو واقعی بادشاہ کے خزانے کا چور نکلا۔ تو دوستو، آج آپ اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لے کہ جو شخص دینی معاملات میں دکھاوا کرتا ہے اور ریاکاری کرتا ہے کہ وہ بہت نیک اور پارسا انسان ہے اور لین دین کے معاملے میں انتہائی بڑے طریقے سے پیش آتا ہے، تو دوستو یہ بات جان لیجئے کہ وہ اصل میں نیک آدمی نہیں، ایک برا انسان ہے، کیونکہ جب اللہ کے نیک بندے کسی سے نیکی کرتے ہیں تو وہ اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے کہ میں نے اس کے ساتھ وہ نیکی کی یا اس شخص میں وہ برائی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، اور ایسے شودہ باز لوگوں کا رہن سہن، لائف سٹائل بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ لوگ یہ بات مانتے ہی نہیں کہ یہ اصل میں اچھا نہیں، برا انسان ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دینی لوگ ہیں، ہمارے گھر کا ماحول بہت دینی ہے اور ہم دینی فرائض کا انجام دینے کے لیے گئے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے آپ کو ہیلے بہانے سنائیں گے جن کا تعلق دین سے ہوگا اور آپ ان کی باتوں پر یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو آپ کو آج ہم اس ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ ایسے لوگوں سے آپ کا بچنا بہت ضروری ہے۔ تو جی دوستو، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔